السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري أمري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
جمال حسن قرآن، جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ مثال اس کی نہیں ملتی، زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، مثال اس کی نہیں ملتی، زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ایسا ہو، یہ کلام پاک رحمان ہے، یہ کلام پاک رحمان ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ کافر ہے وہ دل، شیطان ہے وہ دل، جو دین و ایمان نہ رہے، دشمن ہے وہ زبان، دشمن ہے وہ زبان، جو ورد قرآن نہ رہے، کہتی ہے یہ ہسٹری بآواز بلند، تم کچھ نہ رہے اگر مسلمان نہ رہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بدہا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بعض کمزور قوموں کو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اتنا مضبوط اور بلند کر دیتے ہیں کہ جتنی ان کی سوچ نہیں ہوتی، لیکن کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے دوری اختیار کر لی، قرآن مجید فرقان حمید کو بلا دیا، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قومیں چاہے کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، پھر اللہ رب العزت ان کو تنکوں سے بھی زیادہ کمزور کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو بالکل صحیح اور بالکل سیدھا ہے، درست راستہ ہے۔ قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے ہمیں۔ اور دوسری بات جو رحمت عالم نے فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے ذریعے دنیا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں یا جتنے لوگ ہیں، ان سب کے لیے ان کو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں یا جسمانی ہیں، جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا نسخہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، چاہے روحانی بیماری ہے چاہے جسمانی بیماری ہے۔ اور جو اہل ایمان ہے، جو اہل کتاب ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب رحمت بن کر آئی ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اگر ہم
اس قرآن مجید کو کسی بلند پہاڑ، مضبوط پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی ایسا پہاڑ یا کوئی ایسی چیز مضبوط موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا قرآن مجید نازل فرماتے اور وہ اس کی ہیبت کو برداشت کر سکتا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اتنا مضبوط بنایا ہے، انسان کا دل اتنا مضبوط بنایا ہے، یہ قرآن مجید اس کے دل میں سما سکتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، آپ کی نظروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی عمروں کے 10 12 12 سال کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہوا کہ پہاڑ اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ایک انسان کا چاہے چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر پورا قرآن مجید سما سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ اے قرآن، یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ایک میرا دل ہی ہے جہاں تو سما سکے۔ اور قیامت تک دنیا میں سے ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن انسان کے، مسلمان کے دل میں سے قرآن مجید ختم نہیں ہو سکتا۔ جب پہلی وحی آتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں جہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلا سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ جبرائیل امین آئے، کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اقرا، یہاں سے پہلا سبق شروع ہوتا ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی آیت سکھائی گئی، رحمت عالم جب وہاں سے گھر تشریف لائے، آتے ہی ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی ان کو کہتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ میرے اوپر کوئی کمبل اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر لاحق ہے، خطرہ ہے میری جان کو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر اوڑھتی ہیں، کمبل اوڑھتی ہیں اور سرہانے بیٹھ جاتی ہیں، اور کیا فرماتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اے آقا، مجھے اس رب کے جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، اللہ رب العزت آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کبھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ کے اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو جوڑنے والوں کو توڑنے والے ہیں، توڑنے والوں کو جوڑنے والے ہیں۔ آپ کے اخلاق تو یہ ہیں کہ آپ کو اگر کوئی پتھر مار کے چلا جاتا ہے تو آپ اس کو بدلے میں دعائیں دینے والے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں آپ تو بڑے ہی مہمان نواز ہیں، آپ تو حق و صداقت کی نشانی ہیں، آپ تو لوگوں کی جو چیزیں گم ہو جاتی ہیں ان کو ڈھونڈ کر واپس کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ 5 خوبیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے قرآن مجید کی
پہلی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن مجید جس کے اوپر نازل ہوا وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور جو قرآن مجید آسمان سے لے کر آئے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام، فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں میں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار اور اعلیٰ اور افضل ہے، اور جس رات کے اندر یہ قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل ہوا وہ رات بھی تمام راتوں کی سردار اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھتے تو اکثر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آپ صحابہ اکرام کو تلاوت سنانا شروع کر دیتے اور کبھی صحابہ اکرام میں سے کسی نہ کسی کو کہتے کہ آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں، میں سننا چاہتا ہوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ نظر پڑی تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، تاہا کی آیات شروع کی، پڑھتے جا رہے ہیں، اتنی سریلی آواز اور اتنی میٹھی آواز، تمام صحابہ اکرام جمع ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سننا شروع ہو گئے۔ جب آپ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے، زار و قطار رونا شروع ہو گئے، روئی جا رہے ہیں، صحابہ اکرام رونا شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن پاک روکنے کے لیے اشارہ کیا کہ رک جائیں اب۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو صبح و شام ہر وقت جب ٹائم ملتا، جب فری ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، لیکن آج ہم اس دور کے اندر قرآن مجید کو پوری طرح سے بلا چکے ہیں۔ قرآن مجید کو سب سے اوپر الماری کے اندر رکھا ہوتا ہے، غلاف چڑھا کر رکھا ہوتا ہے، مٹی پڑھ پڑھ کر برا حال ہو جاتا ہے، لیکن ہماری ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر اس کی ایک آیت ہی تلاوت کر لیں۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے کہ صحابہ اکرام میں قرآن دوست کے نام سے مشہور تھے، کہ جب بھی صحابہ اکرام نے بلانا ہوتا تو کہتے وہ قرآن کا دوست، قرآن دوست، اتنی تلاوت فرمانی۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام کا لشکر غزوہ ذات الرفا سے واپسی آ رہا تھا، صحابہ اکرام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ایک پہاڑ کے دامن میں رکے، ٹھہراؤ کیا، رحمت عالم نے صحابہ اکرام میں سے پوچھا کہ کون سے صحابی ہیں جو اس لشکر کی چوکیداری کریں گے، حفاظت کریں گے رات کو، باقی سارے صحابہ سو سکیں اور ایک صحابی کھڑا ہو جائے جو اس کی حفاظت کرے۔ حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، کہا میں اس لشکر کی حفاظت کروں گا، چوکیداری کروں گا رات جا کر۔ ساتھ ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں صحابی باری باری رات کے کچھ حصے میں وہ پہرا دیں، کچھ حصے میں وہ، باقی صحابہ اکرام رحمت عالم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمار رات کے پہلے حصے میں تم پہرا دینا پسند کرو گے یا رات کے دوسرے حصے میں؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں فوراً بولے بغیر وقت ٹائم ضائع کیے کہ میں ابھی سے میں اس لشکر کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ میں فارغ کھڑا ہوں، کوئی کام نہیں، کھڑے ہو کے پہرا دینا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔
تو کیوں نہ میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دوں۔ جذبہ، جوش، شوق دیکھے صحابہ کرام کا۔ حضرت عمار نے تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ تھوڑا سا وقت گزرا، دشمن میں سے ایک دشمن نے حملہ کیا، ایک تیر نکالا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں آ کے لگا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پرواہ نہیں کی، تلاوت روکی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت جاری رہی۔ تیر کو ہاتھ سے پکڑا، جسم میں سے کھینچا اور پھینک دیا۔ جہاں سے تیر نکلا وہاں سے خون کا فوارہ، تتیری نکلنی شروع ہو گئی۔ لیکن صحابہ اکرام کا جوش دیکھیں، قرآن کی تلاوت بند نہیں کی، اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے زخم آیا ہے تو میں رک جاؤں، قرآن کی تلاوت کرنی چھوڑ دوں، تلاوت جاری رکھی۔ تھوڑا سا وقت گزرا، پھر ایک تیر نکلا، جو دوسرا تیر آیا جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں آ کر لگتا ہے۔ دوسرا تیر لگنے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، ہمت اور طاقت تھی، کھڑے رہے۔ وہ تیر نکالا، پھینک دیا، خون جسم میں سے جاری ہے، قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے۔ جب تیسرا تیر آ کے لگتا ہے، تیسرا تیر، تو جب تیسرا تیر جسم میں لگا تو لڑکھڑا گئے، ڈول گئے، اور خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں گر گیا، جب تک کھڑا ہوں دشمن پاس نہیں آئے گا، میں گر گیا تو دشمن حملہ کرے گا۔ خطرہ لاحق ہوا کہ صحابہ اکرام کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جلدی سے گئے، جا کے اپنے ساتھی عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت، برا حال، کہا اے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پہلے کیوں نہیں جگا دیا؟ کہا کہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں قرآن کی تلاوت شروع کر دوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا، جب قرآن کی تلاوت شروع کر دی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں قرآن کی تلاوت روک کے اپنی جسم کی حفاظت کروں، لیکن جب مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ سارے صحابہ کی جان کو خطرہ ہے تو میں نے آپ کو اٹھا دیا۔ صحابہ اکرام کے اندر تو یہ جذبہ تھا، صحابہ اکرام تو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ماحول کے اندر قرآن مجید سے بہت دور جا چکے ہیں، قرآن کو بلا چکے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، صبح اٹھے، صبح کا آغاز سورۃ بقرہ سے کیا، قرآن مجید کی تلاوت سے کیا، سارا دن رحمت کائنات کی اتباع اور پیروی میں گزار دیا، رات کے وقت سوتے وقت جب رات کا اختتام کیا، شام ہوئی اور اپنی شام بھی قرآن کے ساتھ کی، سورۃ ملک پڑھ کر سو گئے۔ اس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی عزت عظمتیں دیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی عزت و عظمت سے نوازے۔ لیکن آج ہم اٹھتے ہیں گناہوں سے لدے ہوئے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر نماز پڑھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، اور جس بندے کے اندر فجر کی نماز کی طاقت نہیں ہوتی وہ قرآن مجید کی تلاوت کہاں سے کرے گا؟ جس بندے نے سارا دن گناہوں میں گزار دینا ہے، کاروباروں میں گزار دینا ہے، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کہاں کرنی ہے؟ لیکن جب انسان سچے دل سے تلاوت کرتا ہے، صحابہ اکرام کرتے تھے، صحابہ اکرام جب سچے دل سے اور معمول بنا لیتے تھے، پھر دنیا کی چیزیں تو کیا، دنیا کی انسان تو کیا، آسمان سے فرشتے آ کر صحابہ اکرام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی سریلی آواز، اتنی میٹھی آواز اور اتنا دل سے قرآن پڑھنا کہ آسمان سے فرشتے آ جایا کرتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت فرماتے فرماتے کمرے سے باہر انہوں نے ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا اپنا،
تلاوت کے دوران وہ گھوڑا اچھلنا کودنا ناچنا شروع ہو گیا. بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اس کو کیا ہوا ہے. پاس بچہ چھوٹا سویا ہوا تھا, ڈر گئے کہیں اٹھ نہ جائے. تلاوت قرآن پاک بند کی, اٹھنے لگے تو دیکھا گھوڑا درست ہو کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے پھر تلاوت شروع کر دی, پھر تلاوت شروع کی, پھر ویسے ہی ہوا. پھر اس نے اسے اللہ کودنا شروع کر دیا. پھر حیران پریشان ہوئے, جب بند کر کے اٹھنے لگے پھر سے وہ گھوڑا رک جائے. 3 دفعہ ایسے ہوا, 3 دفعہ. تیسری دفعہ جب قرآن مجید کی تلاوت بند کر کے باہر نکلے, آس پاس ادھر ادھر دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا. آسمان کی طرف نظر اٹھی, دیکھا کہ قندیل جیسا ایک روشن جیسے ستارے نیچے آئے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ زمین کی طرف آ رہے ہیں. بڑے حیران پریشان ہوئے, جلدی سے قرآن مجید بند کیا اور باہر نکل کے دوبارہ دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ واپس جانے شروع ہو گئے. بڑے حیران پریشان ہوئے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فجر کی نماز کے وقت کہا, اللہ کے رسول آج بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے. میں نے بڑا عجیب و غریب یہ منظر دیکھا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا تھا کہ اے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آج آپ قرآن مجید کی تلاوت بند نہ کرتے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے, صبح ہو جاتی, سورج طلوع ہو جاتا تو اس بستی کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. وہ اللہ کے فرشتے تھے جو نیچے آ کر تمہارا قرآن سن رہے تھے. صحابہ اکرام کا جذبہ تھا. ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا, قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا, پڑھانا ہوگا, سننا ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تو صحابہ تو بہت دور کی بات, مکے کے سردار دن کے وقت رحمت عالم سے دشمنیاں مول لیتے, لیکن جب رات ہو جاتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے نمازوں کے اندر, تہجد کے اندر, تو وہ مکے کے سردار چھپ چھپ کر اللہ کے رسول کا قرآن سنا کرتے تھے. ایک رات اللہ کے رسول قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. وہ چھپ کر مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر, اندھیرا تھا, اللہ کے رسول کا قرآن سن رہے ہیں. دوسرے کونے میں ایک اور سردار, تیسرے میں ایک اور سردار, تینوں کو پتہ نہیں کہ تینوں ادھر موجود ہیں. جب اللہ کے رسول نے تلاوت قرآن پاک ختم کی, وہ تینوں سردار باہر نکلے, ٹکراؤ ہوا تو شرمندگی کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیا, تم یہاں کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ واقعہ ہے ایمان لانے کا. ایک دوسرا واقعہ ہے کہ مکے کے سرداروں نے اعلان کیا کہ کون ہے جو جا کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لے کے آئے. جب وہ بات سنی, 200-300 اونٹ انعام میں سنے, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, تلوار میان سے نکال لی اور لے کر نکل پڑے. راستے میں ایک صحابی رسول ملے, کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج تمہارے نبی کا نعوذ باللہ کام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کا جائزہ تو لو جا کے, اور تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمہارے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی ہیں, جا کر ان کو دیکھو تو صحیح. بڑے حیران پریشان ہوئے, وہاں سے واپس گئے, بہن کے گھر گئے, دروازے سے کان لگایا, اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. حضرت فاطمہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی رسول قرآن سکھا رہے ہیں. دروازہ نوک کیا, صحابی رسول جلدی سے ایک جگہ چھپ گئے, دروازہ کھلا, قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دیا. حضرت عمر فاروق اندر گئے, کہا کیا ہو رہا تھا, کس چیز کی آواز تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تم اس بات کو سمجھ نہیں سکو گے, تم کافر ہو, غیر مسلم ہو. آگے بڑھے, جھگڑا ہوا, مارنے کے لیے
اپنے بہنوئی کو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت فاطمہ راستے میں آئیں، حضرت عمر فاروق کا ہاتھ روکا، اپنے بھائی کا ہاتھ روکا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان ہو گئے، کہتے کہ یہ وہ بہن ہے کہ جو میرا نام سن کر کانپ جایا کرتی تھی، آج میرے راستے میں آ کر میرا ہاتھ روک رہی ہے۔ کون سی ایسی کلام سن لی ہے، کون سا ایسا کلام سنا ہے کہ جس نے تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے؟ مجھے بھی ذرا لا کر سناؤ، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ بات کو غور سے سنیں ذرا، کوئی قصے کہانی نہیں، صحابہ اکرام کے جذبات ہیں جن کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ وہ صحابی رسول جلدی سے باہر نکلے، کہنے لگے کہ میں سناتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ ناپاک ہے، ابھی جب تک غسل نہیں کریں گے تب تک ان کو قرآن نہیں سنائیں گے، یہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گئے، غسل کیا، غسل کر کے آئے، کہنے لگے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنائی جائے دوبارہ۔ وہ صحابی رسول بڑے خوش ہوئے، جلدی سے قرآن نکالا، تلاوت قرآن پاک شروع کی، سورۃ طٰہٰ کی آیاتیں شروع کر دی، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کہنے لگے کہ مجھے اس نبی کے پاس لے کر جائیں جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ تو میرے نبی کے دشمن ہیں، آپ بہانے سے جا کر ان کو نقصان پہنچائیں گے، میں آپ کو نہیں لے جا سکتی۔ قرآن کا اثر دیکھیں، قرآن کی تاثیر اور طاقت دیکھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دو، ہاتھ باندھ کر لے جاؤ، میں جانا چاہتا ہوں۔ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پیچھے باندھے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، دیکھا عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کہنے لگے اس کے ہاتھ کھول دو، اور یہ خود نہیں آ رہا، اللہ اسے لا رہا ہے۔ قرآن کی طاقت دیکھیں، کافر قرآن سنتے تھے تو ایمان لے آتے تھے، آج جہاں قرآن سنا جا رہا ہوتا ہے، سنایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں سناٹے ہوتے ہیں، وہاں ویرانیاں ہوتی ہیں، وہاں لوگ موجود نہیں ہوتے۔ بازاروں میں نکل جائیں، گلیوں محلوں میں نکل جائیں، عیاشی کے اڈوں پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں کیا حال ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھوک اور پیاس ستاتی، پریشان ہوتے، کوئی مسئلہ مسائل آتا تو قرآن مجید کھول لیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی، قرآن مجید کھول لیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی، قرآن کھول لیا کرتے تھے۔ غربت ستاتی، بھوک پیاس ستاتی تو قرآن مجید کھول کے تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دیں۔ انہوں نے مسجد نبوی کا آدھے سے زیادہ حصہ خرید کر وقف کیا۔ مدینے کے اندر جو میٹھے پانی کا کنواں تھا خرید کر فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا، لیکن جب ان کی دور حکومت آئی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی باغیوں نے۔ آپ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ اس کنویں کا پانی نہیں پی سکتے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رکھا، پانی نہیں پینے دیا۔ ایک صحابی رسول بیٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے، کہنے لگے اے عثمان غنی امیر المومنین، جب آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ 40 دن تھوڑا عرصہ نہیں، آج ہمیں 1 دن پانی نہ ملے تو ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں، ہم گرنے والے ہو جاتے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول کہتا ہے امیر المومنین 1 دن 2 دن کی بات نہیں، 10 دن 20 دن کی بات نہیں، 40 دن گزر گئے ہیں،
آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو پیاس لگتی ہے؟ تو قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بشارتیں نہیں ملی جنتوں کی. کہتے جب مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، میں قرآن مجید کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ صحابہ کرام تھے. باغی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کمرہ پھلانگ کر، دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن کھلا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تلاوت پڑھی جا رہے ہیں، تلاوت کری جا رہے ہیں. وہ باغی آگے بڑھتا ہے، تلوار میان سے نکال کے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ راستے میں آتی ہیں، ہاتھ آگے کرتی ہیں، کچھ کر نہ سکیں، اپنا ہاتھ آگے کیا اور ان کا ہاتھ کی اتنی انگلیاں کاٹتے ہوئے تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر لگی، آپ شہید ہو گئے. اور لوگوں، آج کے دور میں کسی کی شہادت کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دے گا، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل اٹھیں گے تو آپ کی شہادت کی گواہی قرآن مجید دے گا. جب آپ کے جسم پہ تلوار چلی، آپ کے خون کے قطرات قرآن مجید کے اوپر گرے، قرآن پڑھ رہے تھے. صحابہ اکرام کا جوش اور جذبہ تو دیکھیں، اپنے اندر وہ جوش اور جذبہ تو پیدا کرے. آج ہم اس بات کو پوری طرح سے بھول چکے ہیں، آج ہم اس بات کو پوری طرح سے بھول چکے ہیں کہ ہم قرآن کو بھول چکے ہیں، اللہ کے فرمان کو بھول چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر رہنا چاہیے. آج ہم اس بات کو ضرورت ہے کہ اپنی فیملی میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، بچوں میں یہ عادت بنا دیں کہ جب بھی اٹھنا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی دن کا آغاز کرنا ہے، سارا دن گزرنا چاہیے تو قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے الا تطمئن بذکر اللہ الا تطمئن القلوب، کہ جب بھی آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کے کلام کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے، اللہ کے قرآن کا ذکر شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے وہ چیزیں عطا کر دے گا. جب آپ اپنی گھروں میں یہ معمول بنا لیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے دن کا آغاز ہو، رات کو اختتام ہو تو قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، تو آپ کی وہ خواہشات، وہ باتیں جو آپ نے اپنے ذہن میں کبھی لائی بھی نہیں، اللہ سے مانگی بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے گا، بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. اپنے ماحول کو ذرا رحمت عالم کے ماحول کے مطابق بنا کر تو دیکھیں، اپنے گھروں میں رحمت کائنات کے ماحول کے مطابق گھر کو چلا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں آج کے ماحول کی ترجمانی کرتا ہے، کہتا ہے قرآن گھر میں موجود ہے مگر ہم پڑھتے نہیں. قرآن گھر میں موجود ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے تو اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں، سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں. ہمیں آتی ہیں مصیبتیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ہمیں آتی ہیں مصیبتیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے نہیں. کانوں میں اذان کی آواز بلا کیسے آئے ہمارے، بند تو کبھی گھر میں ہم ٹی وی کرتے نہیں. صورت سے تو انسان ہم لگتے ہیں، صورت سے تو انسان ہم لگتے ہیں، مگر سیرت سے مسلمان تو ہم لگتے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔